وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. محترم حضرات، بزرگوں، جوانسار ساتھیوں اور عزیز بھائیوں، خواتین ملت اسلامیہ، آج کا موضوع سیرت النبی سے متعلق ہے، جس میں خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرہ آیات کے گوشے بھی پیش کیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت پوری انسانیت پر احسان عظیم ہے۔ آپ کی تشریف آوری اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اتمام ہے، اور آپ پر اتاری ہوئی شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ ہے، اور آپ کے حرکات و سکنات امت کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، اور آپ کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل سعادت دارین کی ضمانت ہے۔ جو آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ فائز المرام ہے، اور جو آپ کی لائی ہوئی تعلیمات سے منہ موڑے دنیا میں بھی اس کے لیے خسارہ ہے، اور آخرت میں اس کے لیے ناکامی مقدر ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ یقیناً تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے۔ نمونہ کا مطلب یہ ہے کہ جس انداز میں آپ کی نشست و برخاست تھی، جس انداز میں آپ کا میل جول تھا، جس انداز میں آپ کی گفتگو تھی، جس انداز میں آپ کی عبادت کا معاملہ تھا، معاملات تھے، تعلقات تھے، لوگوں کے ساتھ رویہ اور برتاؤ تھا، اسی انداز میں امت زندگی گزارے۔ نمونے کا مطلب یہ ہے
کہ ہم نے کسی کو کوئی سامان تیار کرنے کے لیے کہا تو اس کا ایک نمونہ دیا. اب جو سامان تیار کر رہا ہے وہ اسی کے مطابق اسی انداز میں ڈھالے گا تب تو آپ کو خوشی ہوگی اور تب آپ اس سے راضی ہوں گے. لیکن اگر وہ اس سامان میں اپنی جانب سے کچھ قطر بیوت کر دے، کچھ تراش خراش کر دے، کچھ کمی اور زیادتی کر دے، ہرگز آپ اس سے راضی نہیں ہوں گے. اور آپ یہ کہیں گے کہ یہ سامان تیار کرنے کے لیے ہم نے آپ کو ایک ماڈل دیا تھا، وہی ماڈل آپ کے پیش نظر تھا، اسی انداز میں آپ کو تیار کرنا چاہیے، اور آپ نے اپنے طور سے اس میں ملا دیا. لہذا اس نے چاہے جتنا عمدہ کام کیا ہو، جتنی بھی صفائی سے کاریگری کی ہو، آپ اس سے راضی نہیں ہوں گے اور آپ اس سے کبیدہ خاطر اور رنجیدہ ہوں گے. ایسے ہی جب اللہ تبارک و تعالی نے کہہ دیا ان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صرف اسی شخص سے راضی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ مان کر اپنے آپ کو اس پیرائے میں، اس سانچے میں ڈھال لے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست و برخاست کے مطابق اپنے آپ کو تیار کر لے، جو آپ کی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو تیار کر لے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ چلے، آپ کی ذات مطہرہ کو اپنے لیے آئیڈیل اور ماڈل نہ مانے، آپ کی زندگی کو اپنے لیے آئینہ تصور نہ کرے، اور اپنے طور پہ کتنے ہی اچھے انداز میں خود ساختہ طریقے اختیار کر لے، وہ اللہ تبارک و تعالی کو ہرگز مقبول نہیں ہے. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جو اسلام کے سوا کوئی اور طریقے زندگی اور ضابطۂ حیات تلاش کرے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. تو اب یہ اسلام جو ہمارے پاس آیا ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے آیا ہے. آپ کی ذات بابرکات پر وحی کا نزول ہوا ہے، اور پھر آپ نے اس وحی کی تشریح کی ہے، اور تشریح کرنے کا حکم خود اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دیا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ کی جانب ذکر کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کر دیجئے جو ان کے لیے اتاری گئی ہے. تو یہ تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ اور نمونہ ہے، اور یہ اسوہ اور نمونہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قرار دیا ہے. تو اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات کو اسوہ اور نمونہ قرار دیا ہے تو اس سے اپنے آپ کو مربوط کرنا، آپ کی تعلیمات کے سانچے میں ڈھلنا، یہی مطلوب ہے. اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا کر ہی حقیقی معنوں میں زندگی نصیب ہو سکتی ہے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اپنی طرف سے آپ کچھ نہیں بولتے، وہ وحی ہوتی ہے جو آپ کی طرف القاء کی جاتی ہے، اور پھر آپ اپنی زبان مبارک سے اس کی تشریح کرتے ہیں اور امت کے سامنے اسے پیش کرتے ہیں. اور یہ کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری دعوت قبول کی اس نے گویا میری پیروی کی، اور جس نے اس سے انکار کیا، جس نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا، اس نے گویا میرا انکار کیا. اس کا مطلب یہ ہوا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے اندر سمو لینا، یہی عین مطلوب ہے۔ سیرت کا مطلب ہی یہی ہے کہ چال ڈھال، آداب زندگی، گفتگو، میل جول، کھانے پینے کا طریقہ، رہن سہن کا طریقہ، یہ ساری چیزیں سیرت میں آ جاتی ہیں۔ تعلیمات، فرمودات، یہ ساری چیزیں سیرت میں آتی ہیں۔ تو جب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اس انداز میں کہ اسے اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کئی پہلو ہیں۔ ایک آپ کی سیرت کا تکمیلی پہلو ہے، ایک آپ کی سیرت کا تاریخی پہلو ہے، ایک آپ کی سیرت کا تعمیلی پہلو ہے۔ تعمیلی پہلو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں عمل کا گوشہ، اور ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے عملی طور پر جو نمونہ پیش کیا ہے وہ انتہائی خوشگوار ہے، وہ طبیعتوں پر گراں نہیں گزرتا۔ آپ نے امت کے سامنے عمل کا جو معاملہ رکھا ہے وہ ایک دم آسان ہے۔ اگر عملی پہلو سے دیگر شریعتوں سے اسلام کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مقابلہ کریں تو آپ کو لگے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہر اعتبار سے آسان ہیں، جن پر عمل کرنا آسان ہے۔ اس لیے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتاریں، اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ان الدین یسر، دین انتہائی آسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت بالحنیفیۃ السمحہ، مجھے یکسو کر دینے والے اور کشادہ دین کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ یکسو یعنی شرک سے، بدعات سے، خرافات سے یکسو کر کے توحید کے راستے پر ڈال دیا گیا ہے اور کشادہ دین کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ آپ کی تعلیمات دیکھیے، صرف عبادت کا معاملہ لے لیجیے، دیگر ادیان و مذاہب کی عبادتیں صرف ان کے مخصوص جگہوں پر ہی قبول ہوتی ہیں۔ نصرانیت کی عبادت صرف ان کے کلیسا میں، یہودیوں کی عبادت صرف ان کے گرجا گھروں میں، یہ تو سماوی ادیان ہوئے۔ جو خود ساختہ مذاہب ہیں، ہندوؤں کی عبادت صرف ان کے مندروں میں ہی ہو سکتی ہے اور کہیں نہیں ہو سکتی۔ جو ادھر ادھر پتھروں پہ، راستوں پہ پتھر ڈال کر کے اور مالا جپنے لگتے ہیں، دھارمک طور سے عبادت نہیں ہوتی ہے۔ چینیوں کی، سکھوں کی صرف عبادتیں ان کے معابد ہی میں، ان کے عبادت کرنے کی جگہوں پر ہو سکتی ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلَّهَا مَسْجِدًا وَطَهُورًا، پوری روئے زمین کو ہمارے لیے سجدہ گاہ بنا دیا گیا ہے اور طہارت کا باعث بنا دیا گیا ہے۔ تو کسی بھی انسان کو جہاں کہیں بھی نماز کا وقت مل جائے وہ وہیں نماز ادا کرے۔ اس سے سہولت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کہیں سفر میں، راستے میں جا رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گئے، پیدل جا رہے ہیں، راستے سے ایک طرف ہٹ کر کے آپ نے نماز پڑھ لی، گاڑی سے جا رہے ہیں، آپ نے نماز پڑھ لی۔ تو یہ سہولت ہے، یہ آسانی ہے۔ ایسی کئی مثالیں آپ کو دی جا سکتی ہیں، کئی مثالیں آپ کو دی جا سکتی ہیں۔ نجاست ہی کا معاملہ لے لیجئے، ناپاکی کا معاملہ۔ یہود کے یہاں اگر کپڑے میں گندگی لگ جائے تو اس کی طہارت کا ذریعہ کیا ہے کہ اس کپڑے کو وہاں سے کاٹ دیا جائے۔ اور نصارہ کیا ہے؟ اگر نجاست لگ گئی ہے تو طبیعت تو بہرحال اس بات پہ آمادہ ہوتی ہے کہ اسے دھو دیا جائے، لیکن اگر وہ نہیں دھو سکا تب بھی اس حال میں اس کی عبادت ہو جائے گی۔ لیکن
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ نجاست باقی نہیں رہنی چاہیے. کپڑے پر لگی ہوئی ہو تو اس کو اتنا دھویا جائے کہ نجاست کا اثر زائل ہو جائے. بدن پہ لگ گئی ہو نجاست تو اس کو اتنا دھویا جائے کہ نجاست کا اثر باقی نہ رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تعمیلی پہلو ہم مسلمانوں کے سامنے خاص طور سے واضح کرنا چاہیے. آج ہم آپ کے سیرت طیبہ کے تعمیلی پہلو سے بالکل غافل ہیں. تعمیلی پہلو کا مطلب یہ ہے کہ عمل. تو سیرت طیبہ کے جلسے ہوتے ہیں، کہیں میلاد کے نام پر ہوتے ہیں، کہیں مطلق سیرت النبی کے نام، جلسے سیرت النبی کے نام پہ، اور عملی طور پہ ہم بالکل کوتاہ ہوتے ہیں، عملی طور پہ ہم غافل ہوتے ہیں. جبکہ اصل مطلوب کیا ہے؟ عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتارنا. ایک طبقہ وہ ہے جو راستے پر کہیں اس نے عید میلاد النبی کا جلسہ منعقد کیا اور ان کا عقیدہ یہ ہو گیا کہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. راستہ ہے اور بغل میں گٹر بہ رہا ہوتا ہے، نالی بہ رہی ہوتی ہے، بدبو آ رہی ہوتی ہے، اور صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سب کھڑے ہو گئے. کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہے؟ ایک طبقہ وہ ہے جو اپنی بات کو مؤثر کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو لوگوں میں مقام و مرتبہ دلانے کے لیے خوابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتا رہتا ہے. ہم خواب کی حقیقت سے انکار نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی. جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا تحقیق کی اس نے مجھے کو خواب میں دیکھا ہے. کیونکہ شیطان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نہیں آ سکتا. تو یہ صحیح ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گا کون؟ بھئی ہم خواب میں کسے دیکھتے ہیں؟ وہ جو ہمارا قریبی حبیب ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے، ہم اس کو خواب میں دیکھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے بے انتہا محبت کرتا ہو، آپ کی تعلیمات پر عمل کرتا ہو، آپ پر کثرت سے درود و سلام بھیجتا ہو، آپ کی زندگی کا چلتا پھرتا نمونہ ہو، وہ خواب دیکھے گا. اب پتہ یہ چلا صاحب ہر آئرے غیرے نتو خیرے سب خواب دیکھے چلے جا رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ دونوں پہلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے میل نہیں کھاتے. ہونا یہ چاہیے کہ یہ جلسے ہوں، جلوس ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیلی پہلو کو، عمل والے پہلو کو واضح کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے کوئی خاص مہینہ اور کوئی خاص وقت اور کوئی خاص موسم طے نہ کیا جاتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سدا بہار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سدا بہار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا مشن اور آپ کی لائی ہوئی شریعت ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے. اس لیے کوئی ایک مہینہ خاص کر لینا، کوئی ایک دن خاص کر لینا، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ایام میں ہم محصور کر رہے ہیں، قید کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جس طرح سے ہماگیر ہیں، آپ کی ذات عالیہ جس انداز میں ہماگیر ہے، ایسے ہی ہم مسلمانوں کا آپ کا ذکر خیر ہمیشہ کرنا چاہیے اور آپ کی تعلیمات پر اسی انداز سے عمل بھی کرنا چاہیے. تو یہ ایک اہم چیز ہے جس پر مسلمانوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. اب آپ کی زندگی آپ کی ولادت سے، آپ کے نسب سے، آپ کی اولاد و احفاد سے، آپ کی ازواج مطہرات سے عبارت ہے. آپ کی زندگی نبوت سے پہلے کے حالات پر، نبوت کے بعد کے حالات پر، ہجرت سے پہلے کے حالات پر،
ہجرت کے بعد کے حالات پر محیط ہے۔ آپ کی زندگی اپنوں سے معاملہ کرتے ہوئے گزری ہے، دشمنان اسلام سے بھی معاملہ کرتے ہوئے گزری ہے۔ آپ کی زندگی خانگی انداز میں کیسی تھی وہ بھی آپ چاہیں احادیث نبویہ میں اٹھا کر دیکھ لیجیے، اور گھر سے باہر آپ کی زندگی کیسی گزری ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں دو دو چار کی طرح واضح ہیں۔ جب ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، سب مانتے ہیں، پوری دنیا مانتی ہے، مسلمان بھی مانتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی مانتے ہیں، اور صحیح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول کے دن ہوئی، پیر کے دن۔ قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب رحمۃ للعالمین میں باقاعدہ پورا نقشہ بنا کر کے دکھایا ہے، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو 571 میں ہوئی ہے، تو اس دن اس پورے مہینے میں ربیع الاول کے مہینے میں 9 تاریخ ہی پیر کا دن ہوتا ہے، 12 تاریخ پیر کا دن نہیں ہوتی ہے۔ باقاعدہ انہوں نے چارٹ بنایا ہے، اور جو ریاضی داں ہیں اور جو کیلنڈر وغیرہ جانتے ہیں وہ سب تسلیم کرتے ہیں۔ اسی لیے ہر زبان کی جو امہات کتب سیرت میں ہیں وہ سب یہ بتاتی ہیں کہ آپ کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ پھر یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کے والد رحمہ اللہ، آپ کے والد کی وفات ہو گئی، آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد کی وفات ہو گئی، اور جب آپ 6 سال کے تھے تو آپ کی والدہ کی وفات ہو گئی، اور جب آپ 8 سال کے تھے تو آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا، اور پھر چچا نے آپ کے سرپرستی کو قبول کیا، اور جب آپ 50 سال کے تھے تو آپ کے چچا کا انتقال ہو گیا، اور 25 سال کی عمر میں ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی شادی ہوئی۔ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہوئے۔ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کے ایک تیسرے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، جو تقریباً 1 سال تک حیات رہے، پھر ان کی وفات ہو گئی۔ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کے بیویوں کی تعداد 11 تھی، اور بیک وقت 9 بیویاں آپ کے ساتھ تھیں۔ آپ کی زندگی میں آپ کی بعض بیویوں کی وفات ہو گئی تھی، جیسے ام المساکین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات آپ کی زندگی میں ہو گئی تھی۔ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات آپ کی زندگی میں ہو گئی تھی۔ اسی طریقے سے آپ مکہ مکرمہ میں رہے، 13 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام آپ کرتے رہے اور مشکلات برداشت کرتے رہے، اور مکی دور میں آپ پر کیا کیا آزمائشیں ہوئیں، اگر اس کا تذکرہ کریں تو مستقل ایک درس ہے وہ، کہ مکی زندگی میں آپ پر کیا کیا مصیبتیں ہوئیں اور کیا کیا کن کن آزمائشوں سے آپ گزرے، یہ سب تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 10 سالہ زندگی میں آپ نے نظام حکومت کو اور اسلامی تعلیمات کو لوگوں کے درمیان کیسے رائج کیا، کیسے آپ نے اس کے لیے کوششیں کی، کس طرح آپ نے شاہان عالم کو خطوط لکھے، کس طرح معاندین اسلام سے آپ نے غزوات اور جنگیں کی، کس طرح بنفس نفیس بعض غزوات میں آپ شریک رہے، اور کس طرح آپ نے بعض جگہوں کے لیے صرف لشکر بھیج دیا، اور اسی طریقے سے کس طرح سے آپ نے وفود کا استقبال کیا، اور یہ ساری چیزیں آپ کی سیرت طیبہ میں ملیں گی۔ سیرت طیبہ کی ایک مختصر کتاب ہے، میں اکثر مشورہ بھی دیتا ہوں، اور ہم اپنے جن طلباء اور طالبات کو حدیث کی کتاب پڑھاتے ہیں ان سے پڑھانے سے پہلے ان سے یہ کہتے ہیں کہ وہ کتاب لاؤ اور اسے بار بار پڑھتے رہو، تاکہ حدیث کیا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مرقع اور رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ ہے۔ جب وہ کتاب پڑھے رہو گے تو ان واقعات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ چھوٹی سی کتاب ہے مہر نبوت، قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر کتاب وہ ہے، مہر نبوت 30-32 صفحے کی ہے۔ اس میں بغیر کسی تفصیل کے اجمالاً سارے واقعات نقل کر دیے گئے ہیں۔ وہ کتاب ضرور پڑھنا چاہیے اور رکھنا چاہیے،
اور اوسط ان کی رحمت للعالمین تھی، اور ان کا ارادہ تھا کہ ایک تفصیلی اور لکھیں گے جو کئی جلدوں میں ہوگی، لیکن ان کی عمر نے وفا نہیں کی اور معاملہ وہیں ٹھہر گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ واقعات آپ کو ملیں گے، اس کو سب تسلیم کرتے ہیں، کسی نے اختلاف نہیں کیا کہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، کسی نے اختلاف نہیں کیا کہ آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا، کسی نے یہ اختلاف نہیں کیا کہ آپ کی والدہ کا نام آمنہ تھا، کسی نے یہ اختلاف نہیں کیا کہ آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا، کسی نے یہ اختلاف نہیں کیا کہ آپ کے چچا جنہوں نے آپ کی سرپرستی کی ان کا نام ابو طالب تھا، کسی نے یہ اختلاف نہیں کیا کہ آپ کے 2 چچا مسلمان ہوئے حمزہ اور عباس رضی اللہ عنہما، کسی نے اس میں اختلاف نہیں کیا، آپ کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائی، اس میں کسی نے اختلاف نہیں کیا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی شادی ہوئی، کسی نے اختلاف نہیں کیا، امہات المومنین سودا بنت زمعہ، عائشہ بنت ابو بکر صدیق، حفصہ بنت عمر ابن خطاب، زینب بنت جہش، ام سلمہ، ام حبیبہ بنت ابو سفیان، اور اسی طریقے سے اور ازواج مطہرات آپ کی شادیاں ان سے ہوئی، اس میں کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ غزوہ بدر میں کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا، غزوہ احد، غزوہ خندق، فتح خیبر اور کیا نام ہے فتح مکہ اور غزوہ تبوک کے سلسلے میں کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا، یہ سب تسلیم کرتے ہیں۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بیشتر حصہ سب نے تسلیم کیا۔ جب بات آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات حسرت آیات کی، آپ کی ساری زندگی تسلیم شدہ، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی بات آتی ہے تو بہت سارے وہ لوگ جو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جوڑتے ہیں، جو اپنے آپ کو امت محمدیہ کا فرد تصور کرتے ہیں، انہیں اختلاف ہو جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی۔ اگر آپ نے ان کے سامنے کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو صاحب گستاخ ہو گئے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، انک میت وانہم میتون، اے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مرنے والے ہیں اور وہ بھی مرنے والے ہیں۔ میت کا مطلب یہ عام آدمی جانتا ہے میت ہو گئے، میت صبح 11 بجے لے جائی جائے گی، سب سمجھتے ہیں میت کا مطلب کیا ہوا، اور قرآن پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا انک میتون وانہم میتون، آپ کی بھی وفات ہوگی اور ان کی بھی وفات ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر رسول، وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر رسول، قد خلت من قبله الرسل، آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، آپ تو رسالت کا آخری سلسلہ اور آخری کڑی ہیں، آپ سے پہلے رسول گزر چکے ہیں اور دنیا سے وفات پا چکے ہیں۔ قد خلت من قبله الرسل افإن مات، کیا وہ وفات پا جائیں، او قتل، یا وہ شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو اے وہ لوگوں جو رسول کی محبت کا دم بھرتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، یا جو اپنے آپ کو رسول اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتے ہو، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ سنو ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ گیا، فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ تعالیٰ کا ہرگز ہرگز کچھ نقصان نہیں کرے گا، اپنا ہی نقصان کرے گا۔ وسيجزي اللہ الشاکرین، اور اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو ان کا بھرپور بدلہ دے گا۔ یہ آیت خود وضاحت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو صحابہ کرام کو آپ سے جو محبت تھی، جو عقیدت تھی، جو لگاؤ تھا، جو تعلق تھا، اس لگاؤ، تعلق،
کی وجہ سے سب نڈھال ہو کے بیٹھ گئے، سارا دم خم جاتا رہا، مسجد نبوی میں سب بیٹھ گئے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے اور کہا اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ محمد کی وفات ہو گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی گردن مار دوں گا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دن فجر کی نماز آپ نے پڑھائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، اور جب فجر کی جماعت کھڑی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمرے کا پردہ اٹھایا، دیکھا جماعت کھڑی ہے، مسلمان صف بصف ہیں، آپ کو بے انتہا خوشی ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پوری تفصیل پیش کی ہے اپنی صحیح میں، اور خوشی ہوئی، اور صحابہ کرام کی نظر بھی پڑ گئی آپ پہ۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں لگا کہ کہیں ہم فتنے میں نہ آ جائیں، یعنی ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ کہیں ہم نماز توڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے نہ لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا نماز میں، اور پھر آپ نے پردہ چھوڑ دیا، اور اسی دن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاشت کے وقت وفات ہو گئی۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا کر پھر اپنے گھر چلے گئے، اور آپ کو جب خبر ملی کہ وفات ہو گئی تو آئے، کسی سے کوئی گفتگو نہیں کی، سیدھا آپ کے حجرہ شریفہ میں داخل ہوئے۔ آپ کے بدن مبارک پر ایک چادر ڈال دی گئی تھی، رخ انور کھولا، پیشانی کو بوسہ دیا، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ پر کبھی موت طاری نہیں ہوگی۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جو یار غار ہے، وہ کہہ رہا ہے جس نے غار میں آپ کا ساتھ دیا ہے، غار ثور میں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ بدر میں جب سارے مسلمان صف بصف تھے کفار کے مقابلے میں، اور آپ کے لیے ایک صاحبان بنا دیا گیا تھا، اس صاحبان میں صرف دو لوگ تھے جو اپنے رب سے مناجات کر رہے تھے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں مناجات میں مصروف تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریہ و زاری کی کیفیت یہ تھی کہ آپ اللہ سے اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں، اور آپ کی چادر آپ کے اوپر سے گر گئی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر اٹھایا، آپ کو اڑا دیا، اور پیچھے سے پکڑے رہے، اور آپ کو تسلی دیا اللہ کے رسول بس اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کی دعا قبول فرمائے گا، اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں جو دو موقع خاص طور سے غار ثور میں اور یہاں، یہ دو انتہائی اہم موقع تھے، سنگین موقع اس وقت کے ساتھی اور پوری زندگی کے ساتھی، اور اتنے اہم شخص کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جس کسی نے احسان کیا میں نے دنیا میں اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا، سوائے دو شخصیتوں کے، ایک ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ پر کبھی موت طاری نہیں ہوگی، گویا موت جو آنی تھی آ چکی، وہ تسلیم کر رہی۔ پھر باہر نکلے تو دیکھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لیے کھڑے ہیں، کہاں بیٹھ جاؤ، لیکن ان پر جو کیفیت طاری تھی کوئی اثر نہیں ہوا، کھڑے رہے، کہاں بیٹھ جاؤ، پھر بھی نہیں بیٹھے، تیسری مرتبہ کہاں بیٹھ جاؤ، نہیں بیٹھے تو انہوں نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ یہ آیت پڑھنا تھا کہ عمر بن خطاب ایک بیٹھ گئے، اور صحابہ کرام جیسے خواب سے بیدار ہو گئے، اور ہر ایک کی زبان پر یہی آیت تھی، اور وہ یہ کہتے تھے ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت ہم نے پہلی مرتبہ سنی۔ سب نے تسلیم کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ وہ جو آپ کے لعاب مبارک کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے مل لیتے تھے، وہ جو آپ کے وضو کا پانی گرنے نہیں دیتے تھے، وہ جو آپ کے اشاروں کے منتظر رہتے تھے،
انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. جنت کی عورتوں کی سردار سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ کی بیماری انتہائی شدت اختیار کر گئی تھی. ان کے کان میں آپ نے کچھ کہا تو وہ رونے لگی. پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے کچھ کہا تو وہ ہنسنے لگی. پوچھا گیا کیا کہا؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا بات ہوئی؟ تو کہا کہ پہلی مرتبہ آپ نے یہ فرمایا میں دنیا سے جا رہا ہوں، جانے والا ہوں. تو اس پر وہ رونے لگی. بیٹی ہے، چہیتی ہے، لخت جگر ہے، وہ یہ تسلیم کر رہی ہے کہ اب آپ دنیا سے جا رہے ہیں. رونے لگی. پھر کہا اچھا ہنسی کیوں تھی؟ کہا پھر آپ نے یہ کہا کہ میرے اپنوں میں سے سب سے پہلے جو مجھ سے ملے گا وہ تم ہوگی. تو اس پر ہنسنے لگی، انہیں خوشی ہوئی. گویا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی وفات کو تسلیم کیا. آپ کی زوجہ محترمہ امہات المومنین میں سب سے زیادہ چہیتی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بے شمار روایات ہیں. وہ کہتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض کی شدت اختیار کر گئی اور بیماری آپ کی اس قدر بڑھ گئی کہ آپ کے لیے چلنا پھرنا دوبھر ہو گیا، تو آپ پوچھتے تھے آج کس کے یہاں باری ہے، آج کس کے یہاں باری ہے. گویا اس طرح سے آپ یہ انتظار کر رہے تھے کہ عائشہ کی باری کب آئے گی. ازواج مطہرات کو یہ اندازہ ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اجازت بھی لے لی کہ اگر تم سب اجازت دو انسانیت کے اعلیٰ معیار پر. لیکن دیکھیے ازواج مطہرات ہیں تو ان کے ساتھ انصاف کا رویہ یہ ہے. آپ نے اجازت لے لی کہ اگر تم سب اجازت دو تو میری بیمار کرسی عائشہ کے گھر میں ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب نے اجازت دے دی. پھر بڑی مشکل سے آپ کے گھر میں لائے گئے اور پھر ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات آپ میرے اوپر ٹیک لگائے ہوئے تھے اور آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا اور اس حال میں آپ کی وفات. اور ازواج مطہرات کی روایات بار بار ملتی ہیں، تعلیمات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. اور پھر اس میں کیا اشکال ہے جب ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کی ولادت ہوئی، آپ کے ماں باپ تھے، آپ کے دادا تھے، آپ کے چچا تھے، آپ کی پھوپھیاں تھیں، آپ کی بیویاں تھیں، آپ کی اولادیں تھیں. جب ہم یہ سب تسلیم کر رہے ہیں تو پھر یہ کیوں نہیں تسلیم کرتے کہ آپ کی وفات ہوئی ہے، جبکہ اس کے لیے نقلی دلیلیں موجود ہیں، نقل سے قرآن پاک کی آیات موجود ہیں، احادیث نبویہ موجود ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے. ہم کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ آج امت کا ایک بڑا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ پردہ فرما دے. یہ جملہ جو ہے انتہائی خطرناک ہے اور گمراہی پر مشتمل ہے. پردے کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ پردے سے ظاہر ہو جائیں گے. پردہ فرما گئے کا مطلب پھر آپ پردے سے ظاہر ہو جائیں گے. بھائی یہ صحیح ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں اور آپ پر امت کے صلاۃ و سلام پیش کیے جاتے ہیں. اس کے لیے فرشتے مقرر ہیں جو رسول اللہ علیہ وسلم کی امت آپ پر صلاۃ و سلام بھیجتی ہے، آپ پر درود بھیجتی ہے، وہ اس تک پہنچاتے ہیں، آپ تک پہنچاتے ہیں. یہ صحیح ہے، لیکن برزخ کی زندگی کا ہمیں کیا شعور جب ہم اپنی اسی دنیاوی زندگی میں بہت ساری چیزوں کا شعور نہیں کر سکتے. بہت ساری چیزوں کا اسی دنیاوی زندگی میں بہت ساری چیزوں کا شعور نہیں کر سکتے تو وہ الگ دنیا ہے برزخ. ہاں یہ عالم ارواح ایک دنیا ہوئی، پھر یہ دنیا عالم یہ ایک ہوئی،
پھر عالم برزخ ایک ہوئی، پھر عالم آخرت، یہ 4 دنیایں ہیں۔ عالم ارواح جب اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں سے عہد لیا تھا الستو بربکم، پھر یہ دنیا جس میں ہم اور آپ چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ولادت ہوتی ہے، مرتے ہیں لوگ، اور پھر برزخ، اور برزخ کے بعد آخرت جہاں حساب و کتاب ہوگا اور اعمال کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ تو برزخ کی زندگی کا ہم ادراک نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تم جان ہی نہیں سکتے کہ وہ کیسے زندہ ہیں، ان کے زندگی کی کیفیت کیا ہے، ان کے شب و روز کیا ہیں، تم نہیں جان سکتے۔ جب اللہ فرما رہے ہیں وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تو پھر ہم کیسے اپنی طرف سے اٹکل پچھو لگا سکتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے اپنی قبر میں زندہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، صحیح ہے، لیکن یہ عقیدہ صاحب کی پردہ فرما گئے۔ اب اسی پردہ فرمانے ہی کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ میلاد کی محفلوں میں آتے ہیں، پردے میں ہیں اور اس کے بعد میلاد کی محفلوں میں آتے ہیں۔ اور پردہ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سب کچھ معلوم ہے، غیب بھی معلوم ہے، یہ ساری چیزیں معلوم ہیں۔ تو یہ ایک عقیدہ رکھنا جو بول دیا پردہ فرما گئے، یہ بہت ساری گمراہیوں کا سبب ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو یہ تسلیم کرنا چاہیے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بات واضح ہو گئی۔ ہاں، من یعش بعدی منکم فسیرا اختلافا کثیرا، جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ اور پھر اس وقت آپ نے تلقین فرمائی فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، جب میرے بعد فتنے نمودار ہو جائیں گے تو اور اختلافات نمودار ہو جائیں گے تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ میری سنتوں کو مضبوطی سے لازم پکڑنا، اور خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنتوں کو لازم پکڑنا، اور اس کو نواجذ سے، عضوا علیہا بالنواجذ، یہ جو نوکیلے دانت ہیں چاروں طرف ایک ایک اوپر نیچے کر کے، ان کو نواجذ کہتے ہیں، اس سے مضبوطی سے تھام لینا۔ تو آپ نے خود ہی فرمایا کہ جو میرے بعد زندہ رہے گا، من یعش منکم بعدی، میرے بعد جو زندہ رہے گا، ایسے آپ نے اپنی نہ جانے کتنے اقوال میں یہ بتایا کہ مطلب جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی وفات ہو جائے، اور قرآن پاک نے بھی واضح کیا اس بات کو۔ تو اس کو تسلیم کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ کے ساتھ کوئی توہین نہیں ہے، بلکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا، ازواج مطہرات نے اپنی زبان سے یہ کہا لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لما مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضه الذی مات فیہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیماری میں بیمار ہوئے جس میں آپ کی وفات ہوئی، ازواج مطہرات آپ کے لیے کہہ رہی ہیں مات فیہ، ازواج مطہرات کہہ رہی ہیں لما توفی رسول اللہ، تو پھر ازواج مطہرات سے بڑھ کر اور کوئی ہو سکتا ہے؟ اور پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ آیت پڑھنے کے بعد، وما محمد الا رسول پڑھنے کے بعد ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اور مسلمان اگر اپنے آپ کو اس جملے کے مطابق ڈھال لیتے، دنیا کی کوئی قوم انہیں مغلوب نہیں کر سکتی تھی، یہی ہمیشہ غالب رہتے۔ اگر من حیث القوم من حیث الامت مسلمان سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس تاریخی جملے پہ عمل کرتے تو آج بھی ان کا پرچم دنیا کی ساری امتوں میں بلند رہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ وہ آیت پڑھی اور اس کے بعد کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ سنو، جو محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو محمد کی وفات ہو چکی ہے، قد مات۔ ابھی آپ کا جسم مبارک آپ کے حجرہ شریفہ میں ہے،
ابھی آپ کو دفن نہیں کیا گیا ہے، اور اس وقت یہ کہہ رہے ہیں فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وہ کہہ رہا ہے جو یار غار ہے، جو یار عریش ہے، وہ کہہ رہا ہے فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ۔ اور آگے کیا کہا؟ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تعالی زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی نہیں مرے گا۔ اگر مسلمان اس جملے پر عمل کرتے تو اور اس میں کسی طرح کسی کو شریک نہ ٹھہراتے، اپنے آپ کو بدعات و خرافات سے نہ الجھاتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کرتے، تو کبھی بھی مسلمان مغلوب نہیں ہوتے، ہمیشہ غالب رہتے، ہمیشہ غالب رہتے۔ لیکن یہی حساب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرماتے، یہ ایک کلمہ پردہ نہ جانے کتنی گمراہیوں کو اس نے جنم دیا ہے۔ کہ پردے کا مطلب یہ ہے کہ پردے سے آپ باہر آئیں گے، پردے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے حالات سے واقف ہیں ساری چیزیں۔ اور ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو پردہ تو نہیں کہتا ہے، کیا بولتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرماتے۔ وصال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ سب اردو ادب سے واقف ہیں، اردو جانتے ہیں۔ ایک لفظ ہے ہجر اور ایک لفظ ہے وصل۔ ہجر کے معنی بچھڑ جانا اور وصل کے معنی مل جانا۔ وصال کہہ کر ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی سے مل گئے، اور اس میں خدا نخواستہ کہیں نہ کہیں سے صوفیت کا تصور آ جاتا ہے کہ اللہ کی ذات سے مل گئے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ پڑھتے ہیں ان الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، ابرار اور ان کی روحیں مقام علیین میں ہیں۔ تو ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات سے مل گئے، اللہ کی ذات میں ضم ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ وصال میں ایک خطرناک نظریہ یہ نکلتا ہے کہ گویا اللہ کی ذات میں ضم ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ سیدھا سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اس میں کون سا مذائقہ ہے اور کون سی بے ادبی ہوتی ہے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ کے یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کے خسر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے داماد سیدنا عثمان و علی رضی اللہ عنہما، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی بیٹی، آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور بہت سارے صحابہ کرام نے آپ کے لیے وفات کا اور موت کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم ان سے زیادہ باادب ہیں، ہم ان سے زیادہ سلیقہ مند اور سلیقہ شعار ہیں۔ حساب اگر ہم نے کہہ دیا کہ وفات ہو گئی تو بے ادبی ہو جائے گی؟ نہیں، وہ ہم سے ہزارہ گنا باادب اور باسلیقہ اور باشعور تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے پالے ہوئے لوگ تھے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج وہ سمجھتے تھے، آپ کے رمز آشنا تھے، وہ ساری چیزیں ان کو معلوم تھی، وہ جانتے تھے۔ پھر سب یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس جگہ وفات ہوئی اس کے بعد یہ مسئلہ آیا کہ صاحب آپ کی تدفین کہاں ہوگی؟ لوگوں میں اختلاف رائے ہوا کہ آپ کی تدفین کہاں ہوگی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی گئی کہ انبیاء کا مدفن وہی ہوتا ہے جس جگہ ان کی وفات ہوتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن مبارک وہی کمرہ ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرہ، جہاں آپ کو دفن کیا گیا۔ سب یہ تسلیم کرتے ہیں کہ 10-10 کی جماعت میں لوگ جاتے تھے اور نماز جنازہ پڑھ لیتے تھے، اور یہ سلسلہ ایک دن سے زیادہ چلتا رہا جنازے کا۔ سب اس کو تمام تاریخ والے لوگ لکھتے ہیں، پردے والے بھی جو سیرت نگار ہیں وہ لوگ بھی اس کو لکھتے ہیں، اور وصال والے سیرت نگار بھی اس چیز کو لکھتے ہیں کہ صاحب جنازہ کئی دن تک جنازہ چلتا رہا، اور پھر
آپ کو دفن کیا گیا. سب لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ دفن کیا گیا. اب اگر دفن کیا گیا تو کیا آپ کی وفات نہیں ہوئی اور ایسے ہی آپ کو منو مٹی کے نیچے دفن کر دیا گیا؟ یہ خود لمحہ فکریہ ہے سوچنے کا. اور لمحہ فکریہ کہ یہ تو 2 2 4 کی طرح واضح ہے, اس میں بہت غور و فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ سب چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے. خود قرآن پاک نے اس کی گواہی دی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے اس کی گواہی دی ہے, ازواج مطہرات نے اس کی گواہی دی ہے, صحابہ کرام اور ان میں سب سے افضل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی ہے, عمومی صحابہ کرام نے گواہی دی ہے, تابعین نے اور تبع تابعین نے گواہی دی ہے, اور امت کے ائمہ مجتہدین نے اس کی گواہی دی ہے, محدثین نے اور فقہاء نے اس کی گواہی دی ہے. اور یہ ایسا مسئلہ ہے جو متفق علیہ ہے, اس لیے اس میں کسی اشکال کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ آپ کی وفات نہیں ہوئی. آپ کی وفات ہوئی. برزخ میں کیا کیفیت ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. ہاں ہم یہ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی امت جو صلاۃ و سلام پیش کرتی ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے آپ کو پہنچا دیا جاتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے, اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے, اور یہ عقیدہ ہے کہ سب سے پہلے پورے انسانوں میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک سے نکلیں گے. جب نکلیں گے تو دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ نکل چکے ہیں. اب یہاں لوگوں نے کہا کون پہلے, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے نکلیں گے. قبر مبارک سے نکلنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی وفات ہوئی ہے. آپ پر جنازے کا پڑھا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی وفات ہوئی ہے. آپ کو قبر مبارک میں سلایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی وفات ہوئی ہے. آپ کو مٹی دیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی وفات ہوئی ہے. اور پھر آپ کے زبان مبارک سے جو الفاظ ادا ہوتے رہے ہیں آپ کے, یعنی آپ نے خود یہ بھی فرمایا فلا ترجعوا بعدی کفارا, میرے بعد کافروں کی حالت میں نہ لوٹ جانا کہ باز کی گردن مار رہا. اگر دلائل پیش کرنے لگیں تو بہت سارے دلائل ہیں جو شہادت دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو تسلیم کر لینے سے کسی کے ایمان میں ذرہ برابر کمی واقع نہیں ہوگی, اور کوئی بھی گستاخ رسول نہیں ہوگا, کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا اور ذرہ اور رتی برابر بھی گستاخی کرنے والا نہیں ہوگا. بلکہ جب یہ طے ہے کہ آپ بشر تھے تو بشر کی ولادت ہوتی ہے, بشر کی پرورش اور پرداخت ہوتی ہے, بشر کی شادی اور بیاہ ہوتی ہے, تو بشر کی وفات بھی ہوتی ہے. اور آپ بشر تھے, آپ نے خود ہی فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ. دیکھو مجھے اس طرح غلو سے آگے نہ بڑھا دینا جیسے نصارہ نے عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آگے بڑھا دیا. میں تو صرف اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, لہذا تو مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو. خود قرآن پاک نے آپ کو عبد کہا, تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. آپ کو عبد کہا تو عبد اس بات کی دلیل ہے کہ آپ بشر تھے. انما انا بشر مثلکم یوحی الی, میں تو صرف انسان ہوں, بس جو چیز مجھے عام انسانوں سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ یوحی الی, میری جانب وحی کی جاتی ہے. اور یہ وحی کوئی کسبی چیز نہیں کہ آدمی کما لے, یہ اللہ کی جانب سے موفق ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنی رسالت کے لیے, اپنی پیامبری کے لیے منتخب کر لیتا ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں سے ممتاز کر دیتی ہے. بشر ہونے میں آپ
عام انسانوں جیسے، لیکن آپ کا جو مرتبہ بلند ہوا کہ اس کے آگے کچھ نہیں، وہ آپ کی رسالت ہے۔ اور پھر آپ رسول ایسے کہ دیگر انبیاء اپنی اپنی قوموں کے لیے بھیجے گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر مبعوث ہوئے، تو اس حیثیت سے آپ تمام رسولوں پہ فائق ہوئے۔ تو بشر کی حیثیت سے آپ نے خود ہی فرمایا فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، لہذا تم بھی یہ کہو فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ شہادتین ہم پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، وہاں بھی ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں۔ تو جب آپ عبد تھے اور آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی تربیت ہوئی، آپ کی شادی بیاہ ہوئی، آپ کے بیوی بچے تھے، تو آپ کی وفات کو تسلیم کرنا کیا مشکل ہوئی؟ آپ کی وفات کو ماننا کوئی بے ادبی ہو، کوئی گستاخی نہیں ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے سلسلے میں خود ہی فرمایا، صحابہ، ازواج مطہرات، تابعین نے تسلیم کیا، لہذا یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ اور جو لوگ عقیدہ نہیں رکھتے بہت ساری گمراہیوں میں مبتلا ہو گئے، انہوں نے کہہ دیا صاحب پردہ فرما گئے اور وصال فرما گئے، اس سے بہت ساری خرابیاں لازم آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو اپنا اسوہ اور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے دل و دماغ اور جسم و جان کے رگ و ریشے میں اتار دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دنیا کے ہر ہر گھر تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ ہمیں دیا ہے اور جو عقائد، جن عقائد سے ہمیں روشناس کرایا، ہمیں اللہ تعالیٰ ان عقائد پر باقی اور قائم و دائم رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، آپ کی ذات پر مر مٹنے والا، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔